ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ جس طرح درود اپنے حبیب پر بھیجتا ہے، فرشتے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیج رہے تھے۔ اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کا استقبال کیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت مستند مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح ہم مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، انسانوں کا قبلہ اور کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح ملائکہ کا، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا جہاں کعبۃ اللہ ہے عین اس کے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب ایک بار فرشتوں کے ایک گروہ کو جب زیارت ہو جاتی ہے بیت المعمور کی، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام محبت پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور نبی پاک علیہ السلام کو امت کے بارے میں ایک خوشخبری سنائی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو ایک پیغام دیجیے گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جنت کی جو سرزمین ہے، یہ چٹیل میدان کی طرح ہے، جس میں کوئی باغ پھل پھول وہ خود سے انسان نے اپنے عمل سے لگانے ہیں، یعنی جو جس کے حصے میں جنت آئے گی تو وہ در حقیقت اس کے اعمال ہوں گے جو وہاں کی نعمتوں میں بدل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب آپ کا امتی ایک بار پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی یہ تیسرا کلمہ ہے، فرمایا ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، 1000 بار پڑھتا ہے کوئی تو 1000 درخت لگ جاتے ہیں، 1,00,000 بار، کروڑ بار پڑھے تو کروڑ درخت لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اس جنت کی سرزمین کو آباد انسان کے نیک اعمال کرتے ہیں، لہٰذا میری طرف سے اپنی امت کو یہ تحفہ عطا فرمائیے گا۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ جو کہ سور پھونکتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو سرکار نے فرمایا کہ اے اسرائیل، آج رحمت کی اس رات کو میں تمہیں یہ کہتا ہوں، میری امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا جب تو ان کی روح نکالتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم مجھے ہر روز 70,000 مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میرے محبوب کی امتی کی جان آسانی اور نرمی کے ساتھ نکالنا، وہاں نرمی کا سلوک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے محلات و باغات کو دیکھا۔ فرمایا جنت کے محل کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، جس میں یاقوت کے بڑے بڑے کمکمے ہیں اور قیمتی موتیوں سے فرمایا جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں جنت المعلی میں گیا تو وہاں میں نے کیا دیکھا، انی سمعت دف نعلیک بین یدی، کہ میں نے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز، کسی کے جوتوں کی آواز سنی۔ تو جبریل امین کو کہا گیا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ان کی آواز جنت میں آپ سن رہے ہیں۔ نبی پاک ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے جوتوں کی آواز، تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں
تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی ادا کرتا ہوں، یعنی جب بھی وضو کرو تو ساتھ 2 رکعت نماز نفل وضو کے فرمایا میں پڑھتا ہوں، اللہ کریم نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ما کان و ما یکون سے ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ تشریف فرما ہوں گے، مہار حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی، تو جو اس وقت آواز پیدا ہونی ہے ان جوتوں کی آواز اللہ کے رسول نے شب معراج سنی۔ اس طرح سرکار کا جنت کا مشاہدہ فرمانا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنا، حوض کوثر کا ذکر کرنا، حوض کوثر کی نہروں کا ذکر کرنا، اور یہ خصوصاً کیا تھا کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنت کو خرید لیا ہے اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، اپنی امتیوں کا وہ سودا جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے، اس کو دیکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر مزید اسے شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا، فرمایا کہ یہ بیری کے درخت کی طرح ہے، ہاتھی کے کانوں کے برابر کے جتنا اس کے پتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں تو یہ میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں، میرا یہی مقام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج معراج کی رات کو جبریل امین سے وہ فرما رہے ہیں جو ایک مقام پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا جب انہیں نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا۔ مدارج نبوت، سیرہ حلبیہ اور تفسیر روح البیان میں یہی ہے کہ حل لک فی حاجت الی ربک، اے جبریل بتاؤ اللہ کے حضور تیری کوئی حاجت ہے؟ یہی سوال جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں سرکار جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل تیری کوئی حاجت ہے جو اللہ کے دربار میں پہنچاؤں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میرے نورانی پر جو ہے وہ نیچے ہوں، آپ کی امت اس سے گزر کے جو ہے وہ آگے جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری اس درخواست کو اللہ کے حضور پہنچایا جائے گا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت اپنی امت کا ہی خیال ہوتا ہے، لہٰذا سرکار کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ پل سے اتاروں راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے رف منگوایا گیا، وہ ایک نورانی تخت ہے، نبی پاک اس پر تشریف فرما ہو کے اللہ کے حریم ناز کی طرف کا سفر فرماتے ہیں، وہ سفر جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ خدا کے جلوے قریب ہوئے، مصطفیٰ کے جلوے قریب ہوئے، قاب قوسین اتنا قریب ہو گئے جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں 70,000 حجاب میرے لیے اٹھائے گئے۔ پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں پہ رف بھی رک گیا، جب میں وہاں سے آگے چلا تو پھر آواز آتی ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے میرے محبوب محمد آپ رک جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پہ خصوصی رحمت اور خصوصی برکت جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب ذوالجلال کے خیام قدس میں اس کے حریم ناز میں پہنچتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ ایک دستور ہے پیاروں کا اپنے پیاروں کے ساتھ، جب کوئی پیارا جاتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے، محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری ذات تو تحفوں سے پاک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس پاکی کا مالک ہے،
یہ بدنی مالی جانی عبادتیں ساری تیرے لائق ہیں۔ ہاں یا اللہ، تیرے دربار میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے دربار میں نہیں ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ جو اللہ کریم کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، میں تیری بارگاہ میں عاجزی لایا ہوں، میری عاجزی کو قبول فرما کر آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میرے دائیں ہاتھ میں امت کی ناقص سی نیکیاں ہیں، یا اللہ انہیں قبول فرما لے، اور میرے بائیں ہاتھ میں گناہوں کی بڑی بڑی پنڈے ہیں، یا اللہ انہیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب، میں قیامت کے دن امت کے معاملے میں تمہیں راضی کروں گا۔ اور اللہ کریم نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سرکار نے جواباً عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ جو رحمتیں اور برکتیں تو مجھ پہ بھیج رہا ہے، میری امت کے صالحین، وہ تیرے نیک بندے، ان پر بھی یہ رحمتیں ہوں، ان پر بھی یہ برکتیں ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی یہ روایت ہے کہ رأیت ربی بأحسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میرا رب بڑی حسین صورت والا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ نماز کا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومن کے لیے معراج وہ نماز ہے کہ جب وہ رب کے حضور پہنچتا ہے اسے معراج مومنیت نصیب ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا دوستو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں خوش ہے آپ کی طبیعت، آپ فرماتے ہیں عائشہ جو کچھ مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا جو بھی مانگ لوں وہ عطا فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، آج جو بھی مانگو وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ کہ جو کچھ بھی دل میں آتا ہے وہ تھوڑا لگتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں مشورہ کر لو۔ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو عرض کرتی ہیں کہ اپنے ابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر سے۔ سرکار مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی تو میرا یار غار ہی ہے، جاؤ ان سے مشورہ کرو۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر سرکار نے اتنا ہی کرم فرمایا ہے تو پھر جا کے عرض کیجئے، مانگیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو جو اللہ کریم سے ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جس میں قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ ہم نے اپنے بندہ محبوب پر جو بھی وحی کی، جو بھی باتیں کی، ما اوخا، جو بھی ہوئیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات، ایک راز کی بات بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا جاتا ہے، سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بات بتانے کی نہیں تھی، لیکن میں نے جب خود اعلان کیا ہے اس بات کا کہ جو بھی مانگے گی وہ دوں گا، لہٰذا ایک بات بتائے دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو مومن مومنوں کے دل جوڑتا ہے، دل جوئی کرتا ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اسے جنت میں داخل کروں۔ اللہ کریم جس طرح اس کی قدرت کو لائق ہے، تو یہ معراج کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومنوں کو، انسانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس پر واجب ہو جاتی ہے جنت، اور جنت میں داخلہ اس کا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی ان عظمتوں، ان برکتوں کو جو امت کو نصیب ہوئیں، اللہ کریم ہمیں ان سب کا مصداق بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبی۔ اپیل برائے
مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اور اسی طرح سیرہ حلبیہ میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ ثم عرج بنا الی السماء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر آسمانوں کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا، اور فاستفتح جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقیل من انت، تو جواب اندر سے آیا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا گیا آپ جبریل امین ہیں۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ من معک، قیل من معک، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر آگے سے سوال کیا جاتا ہے قد بعثت الیہ، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قالا، تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں قد بعثت الیہ، کہ انہیں بلایا گیا ہے، ففتح لنا، کہ پھر ہمارے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ دربان کو یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ دروازہ فقط جبریل کے لیے نہیں کھل سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی پہلے آسمان کے اوپر ہر نبی نے مختلف رستوں پر اور مختلف دروازوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان پہ کیا دیکھا، فَيَسْتَبْشِرُ، بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، الیہ بہی اہل السماء، اہل آسمان کو پہلے سے ہی خوشخبری سنا دی گئی تھی، اور فرشتے جو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے تھے وہ یہ ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ اور مشکات شریف اور مدارج نبوت میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو حضرت آدم کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے سے یہ فرشتے اسی طرح تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کی کیا اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے یہ فرشتوں کی نیکیاں کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اللہ کریم کی یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کریم مجھے ایک ایسا تحفہ عطا فرمائے گا جو نماز کی صورت میں ہوگا۔ فرمایا کہ جو بندہ مومن 5 وقت کا نمازی ہوگا اور عمر بھر اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا، تو جتنے فرشتوں کی یہ تسبیح پڑھنے کی نیکیاں ہیں، فرمایا اس سے بڑھ کر نماز پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ تو اس دوسرے آسمان پہ جو دروازہ ہے، اس دروازے کا نام باب محمد ہے، اور مسلم شریف میں ہے کہ یہاں بھی وہی سوال کیا گیا جو پہلے آسمان پہ سوال تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان جس کے دروازے کا نام یلون ہے، اور جو دربان تیسرے آسمان پہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نام کائیل ہے، اور 3 لاکھ فرشتے اس تیسرے آسمان پر ہیں، اور جو تیسرے آسمان کے اوپر اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے تھے، فرمایا 3 لاکھ فرشتوں کی زبان سے میں نے اللہ کی تسبیح سنی۔ اور اس تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں، فرمایا کہ اللہ کریم نے سارے حسن کے 100 حصے فرمائے، ان میں سے نصف حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور نصف حصہ باقی کائنات کو فرمایا۔ اور محدثین مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تخصیص ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن مبارک یوسف علیہ السلام کے حسن سے اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے حسن مبارک، حسن مصطفیٰ کے علاوہ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حصہ عطا فرمایا۔ اور چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے،
وہ حضرت ادریس علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، کہ یا اللہ میں معراج چاہتا ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اعلیٰ مقام پر شرف معراج جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا تیرا اپنا قانون ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے پھر اسے نکالا نہیں جاتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، اور اللہ کریم نے ایک لمحے کے لیے آپ کو جنت سے باہر کل نفس ذائقۃ الموت کے پروسیس سے گزارا، پھر اس کے بعد آپ وہیں پہ تشریف فرما ہیں۔ اور پھر یہاں اللہ